بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ACP کا بے سکون زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں، لیکن حسن و جوانی تھی کہ الامان الحفیظ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی۔ لیکن کس کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت بنا رہتا تھا؟ طاہرہ بیگم کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیتی۔ وہ اس کے حسن و جوانی پر بھی کڑی تنقید کرتی تھیں، اور یہ تنقید اس وقت سے اور زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی جب نظم و نثر کے لیے رشتہ آیا اور عشیرہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ عشیرہ پر جو پابندی لگائی گئی تھی، اس میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے سخت تکلیف دہ تھیں۔ اس نے صابن سے منہ دھونا تک ترک کر دیا تھا، لیکن اب یہ اس کے بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی، اور اگر شکل بھی بگاڑ لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیخ چیخ کر اس کے حسن کی تشہیر کرتا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر کی طرف چل پڑی۔ ذہن بدستور گھٹن کا شکار تھا۔ کچھ عرصے پہلے کم از کم نظم اور نثر کا رویہ ہی ٹھیک تھا، اور اسے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھوڑا سا موقع مل جاتا تھا، لیکن اب وہ بھی رکاوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ عشیرہ کا معمولی لباس، اس کا میک اپ سے عاری چہرہ ان کے ہزار میک اپ زدہ چہروں سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ بات صرف وہیں تک نہیں رہی تھی، بلکہ ہر آنے جانے والا عشیرہ کے حسن کی تعریف کرتا تھا، اور رفتہ رفتہ عشیرہ کو پیچھے ہٹایا جاتا رہا تھا، یہاں تک کہ گھر کی تقاریب سے بھی اس کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ حقارت کی کون سی صورت تھی جو اس کے لیے نہیں تھی؟ کون سا عذاب تھا جو اس پر توڑنے کے انتظامات نہیں کیے گئے تھے؟ لیکن ہر وقت ملامت بنا رہتا تھا۔ عذاب کو خاموشی سے جھیلنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہیں تھی۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہرحال بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی رہی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی، ورنہ باغ میں ہی چلی جاتی۔ لو کیا کر لے گی؟ اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون مل جائے گا۔ مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی؟ اس نے سوچا، اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن اب کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی گئی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا، اور یہ دھوپ بھی روایتی دھوپ تھی جس میں کہا جاتا ہے کہ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے۔ حالانکہ اس محاورے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اور پھر خود ہی خود مسکراتی ہوئی صدر دروازے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت یہ جملہ اس وقت صرف محاورہ نہیں تھا کہ آگ برس رہی ہے، گھاس زرد ہو رہی تھی۔ البتہ املی کا وہ گھنا اور سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے وہ اندر تھے، اور باقی اپنے کوارٹر میں آرام کر رہے تھے۔ املی کا یہ گھنا درخت اسے ہمیشہ سے پسند تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کے سائے میں دھوپ دم توڑ دیتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی اور اس کے نیچے پہنچ گئی۔ بلا شبہ یوں لگا تھا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہو۔ مالی کی خالی چارپائی پر اس نے قبضہ کر لیا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ درخت کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ویرانی اسے اپنے مقدر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، لیکن املی کا یہ درخت ہمدرد تھا۔ وہ اسے گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک چمکدار نقطے پر جم گئی، اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا مرکز بن گیا۔ نہ جانے کیا کیا سوچیں دامن گیر ہو گئیں۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک پڑی۔ اس وقت کون ہے جو اس کی طرح سر پھرا ہے اور باہر نکل آیا ہے؟
اس نے مڑ کر دیکھا اور اسے ایک سایہ سا متحرک محسوس ہوا۔ وہ سایہ اس کے پاس سے گزر گیا تھا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں اور پھر بائیں دیکھا۔ یہ کیسا سایہ تھا؟ اور پھر اس کے کانوں نے قدموں کی چاپ بھی سنی تھی۔ وہم بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات تصور نہ جانے کیا کیا کچھ سنا اور دکھا دیتا ہے۔ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو، اور ممکن ہے وہ سایہ درخت کی کسی شاخ کے ہلنے سے بنا ہو۔ خاص طور سے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور سوچنے لگی کہ اس کی طرح کوئی اور تو دیوانہ نہیں ہو سکتا جو اس شدید گرمی میں باہر نکل آئے۔ 100% اس کا وہم ہوگا۔ کچھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعات سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ اس دن مزار کے سامنے کا واقعہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ کون تھا جس نے اسے سنبھالا تھا؟ اور پھر وہ آواز تو بالکل وہم نہیں تھی۔ وہ اس آواز کو اپنے ذہن میں اس وقت بھی سن رہی تھی۔ بسم اللہ، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں۔ جائیں، برائے کرم اندر جائیں گے۔ گزرگاہ، گزرنے والے اور وہ آواز، یہ سایہ۔ توبہ ہے، کن امکانہ حرکتوں میں پڑتی جا رہی ہوں میں بھی۔ اب میرا اپنا بھی سایہ ہو سکتا ہے جو مڑنے سے پڑا ہوگا۔ وہ اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جس پر پہلے نگاہیں جمائے سوچوں میں گھومتی۔ ایسے نقطے اکثر نمودار ہو جاتے ہیں، مگر یہ نقطہ جو اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کی جڑ میں تھا، چند ہی لمحوں میں وہ نقطہ اسے مل گیا۔ لیکن اس بار وہ بے خیالی کے عالم میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ کوئی ٹھوس حقیقت تھی۔ اس نے اب اس چمکدار شے کو غور سے دیکھا جسے وہ صرف پہلے اپنا خیال سمجھ رہی تھی، اور اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ اب جو غور کیا تو اسے سفید سی چمکدار چیز نظر آئی، اور یہ چیز صرف ایک تصور نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اس دوسرے درخت کی جڑ سے وہ دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا، اور اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ اس نے یہ مٹی دوپٹے سے صاف کی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، نہ جانے کہاں سے آیا، قیمتی بھی لگ رہا ہے۔ ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے کہاں سے پہنچ گیا؟ اور پھر اس کی تراش بھی ایسی نہیں تھی کہ کسی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو، اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی، اور اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ پتھر ہے۔ اسے یہ پتھر بے حد پسند آیا، اور اس نے سوچا اب اس کی تاریخ تو اسے پتہ نہیں چل سکتی تھی کہ کہاں سے آیا اور کہاں سے یہاں تک پہنچا، لیکن اس قابل ہے کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھا جائے۔ ہاں، اگر کسی نے یہ کہا کہ اس کے کسی زیور کا کوئی پتھر گم ہو گیا ہے تو پھر اسے واپس کر دیا جائے گا۔ کوٹھی میں مہمان آتے رہتے تھے، باغ کی سیر بھی کی جاتی تھی، ان میں بڑے آدمیوں کی بیٹیاں بھی ہوتی تھیں۔ معظم علی صاحب کے ملنے جلنے والوں کی تعداد بہت کافی تھی۔ اگر اسے کہیں سے پتہ چلا کہ کوئی کسی قیمتی پتھر کی تلاش میں ہے تو وہ اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبایا اور واپس چارپائی پر آ بیٹھی، لیکن بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتی رہی۔ یہ بالکل دل کی شکل کا ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے۔ ممکن ہے پلاسٹک کا ہی ہو، لیکن پلاسٹک کا ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے اور اس نے اسے رکھ لیا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز ابھری، شکریہ، آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ پھر چل پڑی۔ اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ یہ مردانہ آواز ایک لمحے کے اندر جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی، لیکن اسے یاد نہ آیا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی تھی۔ البتہ وہ الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں ابھر رہے تھے۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، کون ہے؟ لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ البتہ اسے وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا۔ ایک بار پھر وہ بوکھلا گئی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ اور لو کے تپیڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت کی طرف اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن اوپر بھی کسی کا وجود نہیں تھا۔ درخت بالکل صاف پڑا ہوا تھا،
ایک دم اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا اور وہ چرپائی سے دور ہٹ گئی۔ وہ پتھر اب بھی اس کے پاس موجود تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ تحت نظر کسی کا وجود نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی جانب چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سینہ پھول پچک رہا تھا، سانس بہت تیز ہو گیا تھا۔ بات ہی اتنی عجیب تھی، اسے اپنے کانوں پر پورا بھروسہ تھا اور اس نے صاف طور پر شکریہ اور اس کے بعد کے الفاظ سنے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح کھڑی حیرت سے کانپتی رہی۔ پھر اس کی نگاہ گھڑی کی جانب اٹھ گئی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ بدن پر اب بھی ہلکی ہلکی سپاہٹ طاری تھی۔ مٹھی میں دبے ہوئے پتھر کو اس نے مسیری کی سائڈ ریک پر رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی، پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بجے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ باورچی خانے میں داخل ہو کر اس نے اپنے ذہن سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ محو کر دیا اور اپنے ذہن میں شام کی چائے کے لیے فرمائشات کی۔ اس نے فہرست کو ٹٹولا جو گھر کے حاکموں نے اسے دی تھی۔ سب کی فرمائش پوری کرنا لازمی تھی، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو انواع قسم کے لوازمات سے سجائے ہوئے مشیرہ بیگم کے بڑے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لون پر چائے پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے بھی دوپہر ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفے پر بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، کہکے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہو کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ ان تمام باتوں کی عادی تھی، اس لیے اس نے تاثر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی اور اس نے سلیقے سے سینٹر ٹیبل درست کی، چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دیں۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا، خشک ہونٹ اور بھبو کا چہرہ، اور اپنی اس ادا میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں بھی تمہیں میک اپ کی فرصت مل جاتی ہے عشیرہ، نظم نے طنزی انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے نظم کو دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ موور رنگ ہی ایسا ہے۔ اجی ایک بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے بھی کھاؤ تو ایسا رنگ نہ نکال سکو۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے فوراً ہی ٹکرا گیا، لیکن ان کی اس بات میں بھی نظم و نثر نے اپنی تصدیق محسوس کی تھی۔ آپ جب بھی بولیں گی کفن پھاڑ کر ہی بولیں گی مشیرہ خالہ، نثر نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے کیا بات کہہ دی؟ وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے۔ سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات ہوئی۔ اس دوران اپنی شدید ترین مصروفیات کی بنا پر وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ درخت کے نیچے ملنے والا پتھر، شکریہ کے وہ الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب جب سب کے سب اپنی خواب گاہوں میں چلے گئے، جب اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری سانس لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے مسیری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا۔ اس نے فقریہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہمدم اس کا آئینہ ہی تو تھا جو اس کو کبھی کبھی اس کی اہمیت کا احساس دلا دیتا، اور وہ سوچنے لگتی تھی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی ان سب سے اچھی، سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہو۔ دادی اماں کے انتقال کے بعد خاص طور سے اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، جیسے دوسری نوکرانیوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ بات اس نے فوراً ہی محسوس کر لی تھی، لیکن مزاج ایسا تھا کہ کسی بھی سلسلے میں اعتراض نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی موجود تھے، قیمتی جوڑے جو نہ جانے کیوں اس سے نہیں لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے اسے کبھی اس طرح کے جوڑے پہننے کی خواہش نہیں ہوئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ کوئی اچھا لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔
اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکار جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرمائی، کاش اس وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا۔ اور دفتن اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشمے بد دور! وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آواز بالکل صاف شفاف آئی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسیری اور پھر کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں آخر؟ اس وقت شکری کی آواز، اور اب اس تصور کے ساتھ اچانک ہی ایک اور انکشاف بھی ہوا۔ شکرے والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، اور اس سے بھی پہلے اس نے یہ آواز سنی تھی اور اب پہلی بار اس پر غور کیا تھا۔ آہ، یہ نرم نرم انداز! یہ آواز اس سے پہلے بھی اس نے سنی تھی، وہاں جب ایک دو ہتھڑ اس کے جسم پر پڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں لیا تھا، مگر کون تھا وہ؟ کیا صرف وہم؟ ہاں، کیا وہ صرف وہم تھا؟ لیکن اس وقت تو اس نے اس کا لمس بھی محسوس کیا تھا، اور آواز جس میں اسے نصیحت کی گئی تھی کہ وہ یہاں نہ آئے۔ کون ہے وہ؟ نہیں، بالکل نہیں، میں کچھ پاگل ہو گئی ہوں شاید مجھے کوئی عجیب سا احساس ہونے لگا ہے۔ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ آئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ چونکہ سب خوابگاہوں میں جا چکے تھے، وہ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی اور تکیہ اونچا کر کے دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اچانک ہی اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے جلدی سے مسیری کے برابر کی دراز کھولی اور پتھر نکال لیا۔ اس بار اس نے بالکل اجنبی نگاہوں سے اس پتھر کو دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ کیسا پیارا پتھر ہے۔ پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت ایک دم سے بھڑک سا اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ وہ حیرانی سے اس پرندے کو دیکھنے لگی۔ پرندہ فضا میں کئی چکر لگا کر اسی روشن دان سے باہر نکل گیا، لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد اچانک اور دو تین پرندے اندر گھس آئے اور وہ سکتے کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ چمگادڑیں تھیں۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک ان کی جسامت بڑھنے لگی۔ عشیرہ کا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے دہشت جھانکنے لگی تھی۔ اس نے بغور دیکھا کہ یہ چمگادڑیں انسانی ہیبت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ عجیب سی شکلیں تھیں ان کی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وقت ایک چمگادڑ نے گردن خم کر کے کہا، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عشیرہ، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہارے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کر دیں گے۔ ہم سے بالکل خوف نہ کھائے۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ عشیرہ یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ بڑے صاف شفاف الفاظ تھے اور وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ الفاظ ان چمگادڑوں کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ ان کے انداز میں یقیناً احترام تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت عجیب و غریب مخلوق اس کے سامنے تھی۔ ان کی شکلیں بے شک بھیانک تھی، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ عشیرہ کو اچانک ہی یوں لگا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ اسٹوری پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لازمی سے لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔